یہ جو ہم آپ سے کہتے ہیں نا کہ یار آپ اپنا قیمتی وقت چھوڑ کے یہاں آتے ہیں، سارے وقت فضول ہیں، یہی قیمتی ہے۔ وہی سانسیں آگے جو ذکر، تو میں آپ کا یہ قیمتی وقت بالکل ضائع نہیں کرنا چاہتا۔ بات شروع کر دیتے ہیں۔ کل بھی یہیں تک چھوڑا تھا اور کل کی بات بھی ادھوری رہ گئی کہ اللہ نے حضرت آدم کو مٹی سے خلق کیا، انی خالق بشر من الطین، کہ میں مٹی سے بشر بنانے لگا ہوں۔ بن گیا بشر۔ بنانے کے بعد پھر اللہ نے ایک اور حکم ملائکہ کو دیا، فرمایا فَإِذَا نَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ السَّاجِدِينَ۔ جس کو میں نے بنایا ہے، اللہ کہہ رہا ہے، جب اس میں اپنی روح میں سے تھوڑی سی روح اس میں پھونک لوں تو بس فوراً سجدہ کر دینا۔ فَقَعُوا لَهُ السَّاجِدِينَ، فوراً، یہ جو فے ہے نا فَقَعُوا والی فے، یہ فے تاجیلیہ ہے، یعنی جلدی، فوراً، سوچ سے بھی پہلے۔ اور یہی فے سرکار مصطفیٰ نے غدیر کے میدان میں لگائی تھی کہ فَهَذَا عَلِيٌّ مَوْلَا۔ جو ہاتھ علی کو سلام کرے وہ ہاتھ خیرات لے جاتا ہے۔ ایک دفعہ کوشش فرما لو جو جوان بیٹھے ہو، حیدری، کیا خوبصورت لوگوں سے سید ملاقات ہو جاتے بابا جی۔ فوراً اسے سجدہ کرنا ہے، فوراً، اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے چون چاں والی۔ سب نے سجدہ کیا الا ابلیس، شیطان نے نہ کیا۔ اس سے پہلے شیطان نہیں تھا، سجدے سے پہلے بڑا محترم تھا۔ بتاؤں کتنا محترم تھا؟ زمین کے انچ انچ پہ اس نے اللہ کو سجدہ کیا ہے۔ ختم ہوگی زمین، اللہ سے کہتے تیری زمین ختم ہوگی، اب کدھر جاؤں؟ پتہ ہے اللہ کسے کہتے ہیں؟ جس کی اور ختم نہ ہو۔ کوئی لفظ میرا ضائع نہیں کیا نیاز بیگ نے۔ بیٹا بول پڑا کرو جو جوان بیٹھے ہو، پچھلے سردار سب کو سلام کر رہا ہوں۔ اور اللہ کی اور ختم نہیں ہوتی۔ جس کی اور ختم نہیں ہوتی، اتنی بڑی بات میں زندگی میں پہلی دفعہ کہنے لگا ہوں کہ جتنے آپ کے ذہن میں بالیدگی ہوگی، تازگی ہوگی، جتنی اندر مودت ہوگی، اتنا ہی سمندر ہوگا تو لہریں اٹھے گی۔ جس کی اور ختم نہیں ہوتی نا اللہ کی، جب میرا قائم مولا آئیں گے تو جس کی اور ختم نہیں ہوتی وہ بھی کہے گا اب بس۔ آپ کے ہاتھ اٹھتے میرا حوصلہ بلند ہو جاتا ہے۔ اللہ جو مسکرا رہے ہو کبھی دکھ ہی نہ دیکھو۔ تھینک یو سید۔ جو ہاتھ قائم مولا کو سلام کر سکتے ہیں، قائم پہ ختم، کیونکہ وہ بقیت اللہ ہے، اللہ کا بقیہ۔ پھر ہاتھ گنو، پھر ناراض ہو جاتے ہو کہ ہاتھ گنتا ہے، گنوں گا پھر۔ جس کے گھر کا چولہا سرکار قائم کے صدقے میں جلتا ہے اس کو خوش ہونا چاہیے۔ اس دور کا شیعہ جب مر کے قبر میں جائے گا نا تو اس سے اتنا علی کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا جتنا بمباروے کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو کم از کم اتنی معرفت تو ہونی چاہیے کہ اس تک پہنچ جائے۔ تو اللہ نے، شیطان نے کہا کہ زمین ختم ہوگی، اللہ کہتے ہیں پہاڑوں پہ آ جاؤ۔ پہاڑ کے ایک ایک پتھر پہ سجدہ کیا ہے اللہ کو، پہاڑ ختم، اللہ کہتے ہیں پہلے آسمان پہ آ جاؤ۔ آپ کو واہ واہ صاحب، پہلے آسمان کی ایک ایک بالشت پہ سجدہ کیا ہے، تیرا آسمان ختم، اللہ کہتے ہیں دوسرے پہ آ جاؤ۔
مجھے تو لطف آ رہا ہے، آپ کو بھی الحمدللہ آ رہا ہوگا. میں تو پرسکون ہوں آپ کی زیارت کر کے. کتنے عزت والے سرداروں کی زیارت ہو جاتی ہے. دوسرے آسمان پہ سجدے ختم ہو گیا. اللہ کہتے ہیں تیسرے پہ آ جا. تیسرے آسمان کی ایک ایک انچ پہ سجدہ. تیرا آسمان ختم. اللہ کہتے ہیں چوتھے پہ آ جا. چوتھے آسمان پہ یہ پہنچا. اتنا بڑا مقام اسے اللہ نے دیا کہ فرشتوں کا معلم لگ گیا. اللہ کی قسم. بابا جی ایک گل کرنی ہے جی. بندے کہتے ہیں نا کہ ہنسی اتھے بندے نو مار دے ہیں جتھے پانی نہ ہوئے. اللہ بندے نو اتھے مار دے جتھے پانی ہوندہ ہے، پین نہیں دیندہ. آپ کو واہ واہ آیا. ایک باری ہاتھ اچھے ہے دری. آپ کی کیا بات ہے؟ لٹھے ہوئے ہاتھوں کی کیا بات ہے؟ مسکراتی ہوئی پیشانیوں کی کیا بات ہے؟ دبکتے ہوئے رخساروں کی کیا بات ہے؟ بہار آئی ہوئی ہے علی کی ولا کی. راضی حسین کی پاک اماں آپ پر. چوتھے آسمان پر فرشتوں کا معلم لگا دیا. انہیں توحید کا درس دیتا ہے. عاشق تھا اللہ کا. عزازیل اس کا نام تھا پہلے. عزازیل. فرشتے نور کے جھولے میں یہ بیٹھتا تھا. نور کے جھولے میں تو فرشتے سے جھولا جھولاتے تھے. بیت المعمور چوتھے آسمان پہ ہے. جس طرح ہم کعبے کی طرف رخ کر کے اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، فرشتے بیت المعمور کی طرف رخ کر کے اللہ کو سجدہ کرتے ہیں. جماعت کرواتا تھا ملائکہ کو یہ شیطان. اتنا بڑا مقام مل گیا. ادھر آدم کے پتلے میں روح داخل ہو گئی. اللہ نے کہا کرو اسے سجدہ. یہ اکڑ گیا. اس نے کہا میں اسے کیوں کروں، میں تجھے جو کرتا ہوں. اللہ نے کہا مجھے تیرے سجدے کی ضرورت ہی نہیں ہے. آپ کو بابا سید جو ہاتھ آج کی رات پھیلے ہوئے ہیں، ان ہاتھوں کو حسین کی اماں دیکھ رہی ہیں. خالی نہیں جانے لگے آپ یہاں سے. مجھے بالکل یقین ہے کہ نور ہی نور ہے. اللہ کو تیری میرے سجدے کے لیے بیٹھا ہے کہ مجھے جعفر جھکے گا تو میں اللہ مانا جاؤں گا. اسے سجدے میرے سجدے کی اللہ کو کیا ضرورت ہے؟ جسے سیدہ سجدہ کرے وہ میرے سجدے کے انتظار میں بیٹھا ہے. جسے علی جیسا سلطان اعظم سجدہ کرے. جو ہاتھ بلند کر سکتے ہیں، جو جوان بزرگوں کا بیٹھنا میرے لیے بڑی بات ہے. ہاتھ اونچے حیدری. میں آپ کو تنگ تو نہیں کر رہا؟ لطف آ رہا ہے نا؟ یا علی. چلے نام ہے اس میں علی لے لیتے ہیں. یا علی. مسجد قباء کے محراب میں، مدینے سے باہر ہے مسجد قباء، اس کے محراب میں میرے مرشد علی نے اللہ کو سجدہ کیا. سر سجدے میں رکھا علی نے. عرش سے اللہ کی آواز ہے یا ملائکاتی و یا سکان سماواتی مم مثلی. آپ کا دعا بن گیا میرے بڑے. ہو میرے بچوں، کتنے توجہ آپ فرما رہے ہیں. بہر والے اندر والے چلو آپ خاموشی سے سنتے رہیں، ثواب آپ کو ہوتا رہے گا. لیکن کبھی کبھی ہاتھ اٹھا لینا تاکہ میں بھی سمجھوں کہ آپ میرے ساتھ ہیں. وہ میرے فرشتوں، تو آسمان کے باسی ہو، یا ملائکاتی و یا سکان سماواتی. 2 دفعہ کہے اے میرے ملائکہ اور اے آسمان کے باسی ہو. مم مثلی، ہے کوئی مجھ جیسا؟
فرشتوں نے عبادت چھوڑی، ریاضت چھوڑی، سجدے چھوڑے، رکوع چھوڑے، تسبیح چھوڑی، تقدیس چھوڑی، سب کو چھوڑ کے جبریل کو آگے کھڑا کر کے اللہ کی بارگاہ میں سارے ملکوتی کام کے ہاتھ باندھ کے کہتے ہیں کس نے تیری برابری کا دعویٰ کیا ہے؟ جو تو کہہ رہے مم مثلی، اللہ کہتا ہے وہ مائی کا لال ہے کون جو میری برابری کرے؟ تو پھر مالک کیوں کہہ رہے مم مثلی، ہے کوئی مجھ جیسا؟ اللہ کہتا ہے سب کو چھوڑ کے وہ مسجد قباء کے محراب میں دیکھو، ہے کوئی مجھ جیسا؟ چہرہ بھی میرا ہے، سجدہ بھی۔ جی آپ کو رہا ہے ماشاءاللہ سیدہ آپ پہ راضی ہو، علموں والا عباس آپ کے ہاتھوں کو خیرات عطا فرمائے، علی کے صدقے میں میرا اللہ آپ کو کسی کا محتاج ہی نہ فرمائے۔ جسے علی سجدہ کرتا ہو، جسے مصطفیٰ جیسا سلطان سجدہ کرتا ہو، وہ میرے سجدے پہ بیٹھا ہے۔ اللہ کہتے کر سجدہ، میں نے نہیں کرنا، شیطان نے کہا حضرت آدم کو۔ بسم اللہ۔ اب داد بن گئی ہے لیکن میں تنگ نہیں کروں گا۔ 6.5 لاکھ سال ہو گئے تھے شیطان کو جب اس 6.5 لاکھ سال جب اس نے آدم کے سجدے کا انکار کیا، اس وقت اس کو اللہ کے سجدے کرتے ہوئے، عبادت کرتے ہوئے 6.5 لاکھ سال گزر گئے تھے۔ اس نے ایک آدم علیہ السلام حجت خدا کے سجدے کا انکار کیا، 6.5 لاکھ سال کی اس کی عبادتیں اکٹھی کی، اللہ نے اس کے منہ پہ ماری۔ چلو 73 فرقہ جو اہلیان اسلام ہے، جو مسلمانوں کے فرقے ہیں 73، وہ ایک بات پر متفق ہیں کہ سارے شیطان پہ لعنت کرتے ہیں، نہیں کرتے ہو؟ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، شروع یہیں سے کرتے ہو۔ کرتے ہیں نا، وہ ہے ہی لعنتی، اس کی ساری باتیں اٹھائی اللہ نے، اس کے منہ پہ ماری، نکل یہاں سے، تو مردود ہے، تو رجیم ہے۔ رجیم اسے کہتے ہیں جس کی توبہ ہی قبول نہ ہو، جس پہ جنت حرام ہو۔ تو ابلیس شیطان دفع ہو جا یہاں سے۔ اس نے کہا پھر مجھے مہلت دے۔ اللہ کہتے ہیں وقت معلوم تک تجھے مہلت ہے، جس کو دل کرتا ہے کر گمراہ، میں بھی اپنے ہاتھی بھیجوں گا۔ کیا لطف ہے حسین علیہ السلام کے ذکر میں، کتنا لطف ہے کہ زندگی بھی شمار نہیں ہوتی جتنی دیر آپ یہاں تشریف فرما ہوتے ہیں۔ نکل یہاں سے۔ پھر ایک بات جملہ آ گیا، مولا مدد فرمانا۔ اس نے کہا میں تو غیب ہو کے، میں تو چھپ کے گمراہ کروں گا، تیرے ہادی تو ظاہر ہو کے ہدایت دیں گے۔ اللہ کہتے ہیں تیرا توڑ میرے پاس ہے، ایک ہادی میں ایسا رکھوں گا جو نظر نہیں آئے گا۔ زمانے کا امام کو سمجھو، امام زمانہ کے سپاہی بیٹھے ہو میرے سامنے، وہ ہدایت دے گا۔ ماتمیو آباد رہو، سدا سکھی رہو بھائی جان۔ جو ہاتھ اٹھا رہے ہو میں آپ کا نوکر ہو گیا، جو نہیں اٹھا سکے آپ کو بھی دعا دے رہا ہوں۔ جعفر کو داد دینا واجب نہیں، علی کو ماننا واجب ہے۔ جو علی جب شور مچا رکھا ہے، اچھا دنیا والوں نے جب شور مچا رکھا ہے، فاسق اور فاجر کو اسلام بنا رکھا ہے، توحید مچانی ہے اگر اللہ تو بھیج اسے جسے تم نے پردے میں چھپایا۔ اور جب اس نے سجدے کا انکار کیا، گھڑی میرے قبضے میں نہیں، یہ سوئی جو چلتی ہے نا، یہ سے میں روک ہی نہیں سکتا، یہ ٹھہرتی نہیں، آپ کو چھوڑنے کو دل بھی نہیں کرتا، میری حسرتیں پوری نہیں ہو رہی فی الحال، چلو مولا مدد کریں گے۔
جب اس نے آدم علیہ السلام کے سجدے کا انکار کیا شیطان نے، تو اللہ نے اسے کیا کہا؟ ابا واستکبر وکان من الکافرین۔ اللہ کہتا ہے تو نے ابا کیا ہے، تو نے تکبر کیا ہے، وکان من الکافرین، تو ہے ہی پرانا کافر۔ سبحان اللہ۔ یہ لاہور ہے نا، یہ نیاز بیگ ہے صاحب، یہ میرے ماتمی ہیں مرشد حسین علیہ السلام کے۔ آپ نے خوش ہوں گے تو کون خوش ہوگا؟ جو درمیان میں والے بیٹھے ہو، پچھلے سردار، کبھی کبھی مسکرا پڑنا۔ نکل ہاں نکل یہاں سے۔ الہی آمین، تھوڑی زندگی ہو گئی، الہی آمین۔ 6.5 لاکھ سال کے عبادت گزار کو اللہ نے حضرت آدم کے سجدے کے انکار پہ لعنتی بنا کے، رجیم مردود بنا کے، لعنت کا توق اس کی گردن میں ڈال کے نکال دیا اپنے دربار سے۔ نکل۔ پاکستان میں ایوریج ایج کیا نکلی ہے جی؟ 45 سال۔ میں 50 لگاتا ہوں، چلو میں 5 سال بڑھا دیتا ہوں کہ 50 سال بندہ تندرست ہو کہ پاکستان میرے وطن میں زندگی گزار سکتا ہے۔ 50 سال کی زندگی ہے، اس میں جو زندگی کے پہلے 15 سال ہیں بچپن کے، وہ آپ کو مینس کرنے پڑیں گے، کیونکہ اس میں نماز روزہ عبادت واجب نہیں، تو پیچھے بچ گئے 35 سال۔ میں کہتا ہوں 35 سال کی نمازیں، ریاضتیں، عبادتیں، سجدے، تسبیحیں، تقدیسیں، مستحبات آپ نے ادا کر لیے ہوں، مکروہات سے بندہ بچ گیا ہو، محرمات تو محرمات رہے، مکروہات سے بھی بندہ بچا ہو، ایک بھی عبادت قضا نہ ہو، ہے تو 35 سال نا۔ پورا پنڈال اٹھ کے بولے تو داد تھوڑی ہے تو 35 سال نا۔ جو اللہ آدم کی وجہ سے 6.5 لاکھ سال کے عبادت گزار کو شیطان بنا کے نکال دیتا ہے، وہ تیری 35 سال والی علی کے بغیر کیسے فیصلے ہوتے ہیں ناصر شاہ؟ میرے بچوں ادھر والے تو مانو۔ الہی آمین، الہی آمین۔ مرشد مہربانی، سادات کی دعائیں چاہیے، ہم تو نوکری کر رہے ہیں، عزاداروں کی، سادات کی۔ مثلا دیکھو ایک مثال دیتا ہوں۔ ایک بندہ لاہور شہر میں گناہ کر رہا ہے، تو میں نے اس سے پوچھا کیوں گناہ کر رہے ہیں؟ جی شیطان نے گمراہ کر دیا۔ ایک بندہ کراچی گناہ کر رہا ہے، تو کیوں کر رہا ہے؟ شیطان نے گمراہ کر دیا۔ ایک بندہ اسلام آباد گناہ کر رہا ہے، تو کیوں کر رہا ہے؟ شیطان نے گمراہ کر دیا۔ ایک بندہ یورپ کنٹریز میں گناہ کر رہا ہے، تو کیوں کر رہا ہے؟ جی شیطان نے گمراہ کر دیا۔ اللہ کہتے ہیں دیکھ کتنے بد نصیب ہیں، شیطان کو حاضر ناظر مانتے ہیں، علی کو حاضر ناظر۔ جو ہاتھ نہیں اٹھا سکا اب مجھے دکھ ہے، جو جوان ہو کے ہاتھ نہ اٹھا سکا۔ کون سا جی؟ آپ جی ہو جاسم، بیٹا خوش بیٹھے ہو، مسکراتے رہو کرو، آپ ہمارا کل ہیں، آپ ہمارے بچے ہیں، آپ پر ہم سہارا ہیں، آپ ہمارا۔ کتنی سادہ بات ہے پیر جی، کہ شیطان کے حاضر ناظر پہ یقین ہے کہ وہ ہر جگہ پہ ہے، مصطفیٰ کے حاضر ناظر ہونے پہ یوں کر رہے ہیں۔ آگا جی اب دیکھتے ہیں کہ وہ آگے ہیں کہ ہم جوان ہیں۔ مولا آپ کو سلامت رکھے جی۔
آج پچھلے محلے سے بھی آیا. سلامت رہیں جی, سب کو دعائیں دے رہا ہوں. حضرت داؤد علیہ السلام کا نام بچوں کو یاد ہے. حضرت داؤد اولی العزم پیغمبر ہے, صاحب کتاب ہیں, صاحب شریعت ہیں, صاحب کلمہ ہیں, صاحب امت ہیں, بڑا باعزت نبی ہے. داؤد علیہ السلام کے زمانے میں شیطان حضرت داؤد کے سامنے آیا. جو شکل بھی اختیار کر کے ہے وہ تو حجت ہے, ان کو تو پتہ ہے یہ لعنتی شیطان ہے. ایک بات یہاں تک آ گئی, یوں ہو نہیں رہی, کروں کسی کے خلاف نہیں ہے, ڈر رہا ہوں کہ آپ قیمت شاید نہ دیں. میں نے شیطان کو ہر شکل میں دیکھا ہے, ملنگ کی شکل میں نہیں دیکھا. ماتمی کیا بات ہے آپ کی یار, کان میں باتیں بھی کرتے رہتے ہو, داد بھی دیتے رہتے ہو. جلدی جلدی میرا بیٹا, ٹائم تھوڑا ہے. ہاتھ اونچے 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 ہے ذری. آپ جی ہو جی, جتنی شکلیں بدلے وہ تو حجت ہے, انہیں تو پتہ ہے یہ شیطان ہے. حضرت داؤد نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. یہ بھاگتے بھاگتے رکا, کیونکہ لا حول ولا اس کے لیے غلیل ہے, جس طرح کوا نہیں ڈرتا اسی طرح ڈرتا ہے. کہتے سرکار لا حول نہ پڑھو. جناب داؤد سے کہا وہ کیوں؟ کہتے جی وہ میں آج کسی اور کام آیا ہوں. حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا کیا کام آیا ہے؟ کہتے وہ جو آپ ٹھنڈے ٹھنڈے ہو آج, لیکن کمال کر رہے ہو پھر بھی. وہ کہتے وہ جو میں نے آدم کو سجدہ نہیں کیا تھا, ہاں اس پہ سرکار پشیمان ہوں, شرمندہ ہوں, نادم ہوں. آپ اللہ کی حجت ہیں, معافی مانگے دیں اللہ سے, آپ معصوم بندے ہیں اس کے. کل سے فضائل بند کر دوں گا اگر آج قیمت نہ ملی پوری تو. کل سے پھر سر مصائب پڑا جائے گا پورا گھنٹہ, پھر وہاں ریت پہ موتی نہیں بکھیرے جاتے. اگر اس کی قیمت مل گئی تو پوری زندگی نوکر, پھر بن تنخواہ کے نوکر. مولا کی قسم ہے. اس نے کہا آپ اللہ کی حجت ہے. شیطان نے کہا مجھے اللہ سے معافی لے دیں. اگر ہم شیعان حیدر قرار کو, مسکینوں کو, شریفوں کو, ماتمیوں کو, عزاداروں کو کافر کافر کہنے سے کسی کے بچوں کا رزق روٹی چل رہا ہے, تو بے شک ہم کسی کے بچوں کا رزق روٹی کے دشمن نہیں ہیں. ہمیں کافر کہی جا اور بچے پالی جا, ورنہ فیصلہ تو آج نیاز بیگ کے مرکزی اجتماع میں ہو گیا. اتنا عقیدہ تو بے غیرت شیطان کا بھی ہے کہ حجت سفارش کرے تو معافی ہی معافی. مل گئی قیمت, مل گئی قیمت, مل گئی قیمت. نوکر ہو گیا میں آپ کا, میں نے وعدہ کیا ہے اس کے ساتھ. علی حق, تھکنا نہیں ہے. جو جوان بیٹھو پوری طاقت سے حیدری. وہاں نیاز دیکھ بات. اللہ سے معافی لے دے. بے شک, بے شک. دل بولا جس نے یہ لکھا ہے نا کہ علی کی بادشاہی ہے, علی اسم الہی ہے, یہاں تک میں اس کے ساتھ ہوں. ہر ایک میزان میں تولے میں میں ساتھ نہیں ہوں. وہ ترکڑی لے آ جس میں تو علی کو تول سکے. وہ کون سا ترازو ہے؟ علی خود اللہ کا ترازو ہے. علی میں اعمال تلیں گے. سبحان اللہ. بسم اللہ جی, بسم اللہ جی. علی میں اعمال تلیں گے. علی ہی میزان عدل ہے. سبحان اللہ. علی ہی سب کچھ ہے. سلامت رہے آپ.
جب اس نے کہا نا مجھے معافی لے دے اللہ سے، اب اللہ کی حجتیں ہوتے ہی شریف اور کریم ہے، تو جناب داؤد نے بھی ہاتھ اٹھا لیے بلا تشبیہ اللہ کی بارگاہ میں، پروردگار تیرا معصوم نبی حجت رسول پیغمبر سمجھ کے، تیرا عبد معصوم سمجھ کے میرے دروازے پہ آ گیا ہے تو لعنتی، ہے تو رجیم، ہے تو مردود، پر کوئی ہے گنجائش اس کی بھی معافی شافی کی؟ اللہ نے کہا داؤد قیامت کے دن یہ ملعون یہ نہ کہے کہ حجت نے سفارش کی اور اللہ نے ٹال دی، اس کا منہ بند کرتے ہیں۔ ویسے یہ معافی شافی مانگنے نہیں آیا، داؤد میں اسے جانتا ہوں، یہ بڑا لعنتی ہے، یہ مکر کر رہا ہے، مکر، واللہ خیر الماکرین، اللہ مکر کرنے والوں کا جواب اچھے طریقے سے دیتا ہے۔ میں یہاں بیٹھ کے سنتا ہوں، جملہ کوئی اور پڑھے، میرا دل کرتا ہے کاش میں سنتا پڑھتا کوئی اور میں خوش ہوتا پتہ نہیں کتنا ہوتا۔ اب میں جو یوں کرتا رہوں تو کہیں کہ اپنی بات پہ خوش ہو رہا ہے، مولا کی قسم ہے تو لعنتی، ہے رجیم، یہ معافی مانگنے نہیں ہے، یہ مکر کر رہا ہے، ہم اس کے مکر کا جواب دیتے ہیں۔ توجہ بھائی، توجہ بھائی، توجہ بھائی، میں جملے کے قریب آ گیا میرا چندہ، اس کے مکر کا جواب دیتے ہیں۔ مالک کیا کہوں اسے؟ اللہ کہتے داؤد اسے کہے آدم تو دنیا میں رہے نہیں، آدم تو گزر گئے، کہیں سے آدم کی قبر ڈھونڈے، اس قبر کو ایک سجدہ کرے۔ شاباش، وہ ہاتھ نہیں اٹھا سکا، کیا فائدہ تیرے کالے کپڑے پہننے کا، وہ تو علی کو سلام ہی نہ کر سکا۔ ہاتھ یہیں پہ رکھنا، اہلیان نیاز بیگ، اہلیان لاہور دور قریب سے ہوئے حسین کے ماتمی ہو، اس بچے سے لے کر وہ آخری ماتمی تک جعفر منت کر رہا ہے، یہ جملہ میرا ہضم نہ کرنا، باقی اگلے 6-7 دن مجھے بالکل داد نہ دینا۔ اللہ کہتے آدم کی قبر کو سجدہ کرے، میں اللہ اس کے گناہ معاف کر دیتا ہوں، اور شیطان آدم کی قبر کو سجدہ کرے، شیطان کے گناہ معاف، میں علی کی قبر کو سجدہ کروں، میں پچھلے جوان حلالیں دے ہاتھ اچھے حیدری، آپ کو واہ واہ، آپ کو واہ واہ، پچھلے اگلے سارے سرداروں کو واہ واہ، حسین کے عزاداروں کو سلام، قبر تک نوکر آپ کا، جنت کے دروازے تک سلام کروں گا۔ علی ولی اللہ، علی ولی اللہ، صدقے تھکنا نہیں، علی کا نام ہے حیدری۔ سبحان اللہ، چلیں آگے، سانس لو، سانس لو، بات سے بات آ گئی ہے، میں جان بوجھ کے لیٹ کر رہا ہوں کہ وقفہ تھوڑا فاصلہ پڑ جائے، ورنہ فوراً داد نہیں ملتی۔ جس طرح پڑھنے کے اصول ہیں، سننے کے بھی اصول ہیں، اصول سماعت کے خلاف ہے، اتنی بڑی داد تو پھر فوراً داد ہوتی نہیں، لیکن میری بن گئی ہے۔ میرے مذہب کا اتنا بڑا نام ہے کہ 7 آسمان تھوڑے ہیں، 20-25 بھی ہوتے تو اس سے بھی علم کی دنیا میں بڑا قد ہے۔ حضرت علامہ سید حسین بروجردی حسنی سید ہیں، قم میں مقدس میں مزار ہے، معصوم قوم کے حرم کے اندر مسجد اعظم میں پورا شجرہ لکھا ہوا ہے سید زادے کا اس پر۔ انہوں نے اپنے زمانے میں قرآن کی تفسیر لکھی تھی جس کا نام ہے الصراط المستقیم۔ ان کی تفسیر میں میں نے جملہ پڑھ کے جب میں قم زیارات پہ گیا تھا، پتہ نہیں کتنی دیر اس سید کی قبر کے قدموں میں بیٹھ کر میں انہیں کہتا رہا قبلہ واہ 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 واہ، مولا کی قسم ہے۔ وہ کہتے ہیں اللہ شیطان کو معافی آدم کی قبر کی وجہ سے نہیں دے رہا تھا، حقیقت یہ ہے کہ قبر ہے نجف میں۔ تھک گئے جی نیاز بے مسکرا پڑھو جو
تو داد نہیں دے سکتے. حیدری جو ابھی تک واہ واہ کر رہے ہیں, کتنی مودت ہے آپ کے سینوں میں علی کی. جناب داؤد نے کہا لانتی, وہ کرم کر رہا ہے تیرے جیسے پہ, تو میرے دروازے پہ جو آ گیا, چل میرے ساتھ, میں تجھے آدم کی قبر دکھاؤں, اسے ایک سجدہ کر. معاف کرنے لگا ہے اللہ. اس نے پھر چال چلی, مکر کی. ہاں ہے بڑا چال باز. وہ کہتا ہے سرکار کے یہیں کھڑے کھڑے معافی نہیں ملتی. بڑا ملعون ہے. اب کہاں قبر ڈھونڈیں گے, جائیں گے, میں یہاں سے قدم بھی چلا تو میں مر جاؤں گا, میں اتنا پشیمان ہوں. پروردگار یہ تو کہتے ہیں یہیں کھڑے کھڑے معافی ملے. اللہ کہتے پھر مکر کیا ہے, پھر اس کا مکر کا جواب دیتے ہیں. اب جس نے کالے کپڑے پہنے ہوئے اس پر مجھے شکوہ ہوگا, باقی جو ہیں دوسرے دوست ان پر شکوہ ہی نہیں کر سکتا. کالے کپڑے نشانی ہوگی کہ آپ کی چھتوں پہ علم ہے میرے مرشد عباس کا. اللہ کہتے ہیں پھر مکر کیا ہے نا, پھر اس کا مکر کا جواب دیتے ہیں. کیسے؟ اللہ کہتے ہیں اسے کہنا جا آدم کی قبر پر, یہیں تیرے گھر میں بیٹھ جائے, تیرے پاکیزہ صحن میں, یہیں مٹی اکٹھی کر کے آدم کی قبر کی شبیہ بنا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. اسے ایک سجدہ کا, ہاں اسے اللہ وہاں مارتا ہے نا جب پانی ہوتا ہے اور پینے نہیں دیتا, اسے ایک سجدہ کر دے, میں اللہ سے معاف کرتا ہوں. جناب داؤد کہتا ہوں لعنتی اب تو رحمت کا سمندر چل کے قریب آ گیا ہے, اب تو تجھے سفر کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, کہیں جانا ہی نہیں پڑے گا, یہی میرے گھر میں بیٹھ کر مٹی اکٹھی کر کے آدم کی قبر کی شبیہ بنا لے, اسے ایک سجدہ کر, وہ کریم تجھے معاف کرنے لگا ہے. یہ کہتا ہے جاؤ جناب کام کرو, میں اصل کو نہیں جھکا, آپ شبیہ کو جھکانے لگے ہیں. ابھی بھی ہم کافر ہیں. شبیہ کا منکر کل بھی شیطان تھا. شاباش شاباش. کو نہیں بڑا بڑا زغیلا لکل اندر. آپ کے کیا کہنے, ان اٹھے ہوئے ہاتھوں کے کیا کہنے. آگے چلیں گے, بس کریں. پچھلے سرداروں کا کیا حکم ہوگا جی. اچھا مہربانی. اپنی قبر کی فکر کرنی چاہیے ہر بندے کو, ہماری نہ کر کہ یہ جہنم جائیں گے تو یہ جل جائیں گے تو یہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. خام خواہی یار, باپ بیٹے کی قبر کا ضامن نہیں, بیٹا باپ کی قبر کا ضامن نہیں, ماں بیٹی کی ضامن نہیں, بیٹی ماں کی ضامن نہیں. یہ تو قیامت کا دن آنے دے. ایک جملہ میں پنجابی چکھنا ہے جی, بالکل اردو میں اس کا مجھے چس بنی نہیں, اور جس لفظ کی چس جس زبان میں بنے میں اسی میں استعمال کرتا ہوں. ایک گل میں بڑی چنگی لگی ہے, واہ 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 واہ. میں نے اپنے آپ کو داد دے لی, آپ کی مدد میں نے کر دی. اب آپ نہ بھی بولیں گے تو میرا دل ٹھنڈا ہو گیا ہے. جناب علی ساڈیاں ٹوراں ویکھڑیاں نہیں نہ ٹوراں تے قیامت والے دن. کتنا مزہ آیا ٹور کا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. پچھلے سردار ہاتھ ہلا کے نا مجھے روک کے پھر چپ کر گئے ہو, بڑے مزے میں ہیں. ہاں
ساڈے مزے ویکھنے نہیں، ساڈے شانہ ویکھنے نہیں، ساڈے عزتاں ویکھنے نہیں، چونکہ ہر بندے نے قبر سے اٹھ کے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے نا قیامت کے دن۔ بڑے بڑے، میں نام نہیں لینا چاہتا، بڑے 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 بندے قبر سے اٹھ کے اللہ کی بارگاہ میں پیدل چل کے جائیں گے، علی والے سوار ہو کے جائیں گے۔ کیا مانگتا ہے زمانہ علی شاہ علی سے؟ فرشتے ہر مومن کی قبر پہ سواری لے آئیں گے، اٹھ سوار ہو چل، آج تیرے شہنشاہ کی شاہی ہے۔ حضرت علامہ حافظ رجب البرسی میرے مذہب کا بہت بڑا نام ہے، ان کی کتاب مشارق انوار الیقین فی فضائل امیر المومنین، میں آدھی رات کو بابا جی گھر میں بیٹھ کے پڑھ رہا تو ایسے کتاب کھولی، اتفاق ہے کہ وہ قیامت کا چیپٹر کھل گیا، روز محشر۔ میں نے کہا یار جانا ہے اللہ کی بارگاہ میں تو پڑھ لینا چاہیے بھی کیا ہوگا وہاں، تیاری کر کے جائیں۔ بندہ مجسٹریٹ کی کورٹ میں جائے تو وہ کانپ رہا ہوتا ہے، تو اللہ کی عدالت ہے وہاں، تو پتہ نہیں کیا کیا ہوگا۔ اب انہوں نے جہاں سے شروع کی نا بات، میں مر گیا۔ وہ کہتے ہیں جی 50,000 سال کا دن ہوگا قیامت کا، 50,000 سال، اور یہ والے 1000 سال نہیں، وہاں کے 1000 سال، یہاں کے 10,000 سال، وہاں کا 1 سال جی، اوپر کے سانسوں پہ نیچے کی نیچے رہ جاتی ہے۔ 50 پیشیاں ہوں گی کبریا کی بارگاہ میں، ایک پیشی 1000 سال کی ہوگی۔ کھڑے رہو، بس کھڑے رہو، نہ دو داد، پھنس گئے ہو نا۔ ایک گناہ کے پیچھے 100 سال کھڑا کرے گا، اور علی کا شیعہ گنہگار نہیں ہونا چاہیے، شرابی بدماش نہیں ہونا چاہیے، جواری نہیں ہوتا علی کا شیعہ۔ علی کے شیعہ ہونا ہے تو پھر اس پہ الزام نہیں لگنا چاہیے، اسے علی کی بات بھی ماننی چاہیے۔ ایک بات میں کرتا ہوں اور سارے خوش ہو جائیں گے، آخری تک خوش ہو جائیں گے۔ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں نا بندے، ہر بندہ اپنی کیپیسٹی، اپنی طاقت، اپنے پیسے کے مطابق ڈاکٹر چنتا ہے۔ ہم غریب جائیں گے تو کسی محلے والے ڈاکٹر سے نبض شبض دکھا کے انجیکشن لگوا کے گھر آ جائیں گے۔ آپ جیسے بڑے لوگ ہوں گے تو بڑے ڈاکٹر کو تلاش کریں گے، تو ڈاکٹر نبض بھی یاد رکھتا ہے، دوائی شوائی لکھتا ہے، ساتھ وہ ایک چارٹ بنا کے دیتا ہے کہ یہ کھانا ہے، یہ نہیں کھانا، یہ کھانا ہے، یہ نہیں کھانا۔ وہ بندہ آگے نا اپنے کچن میں اپنی اہلیہ سے، وائف سے، بیوی سے، بیگم سے کہتا ہے یہ میں نے چارٹ لگا دیا ہے، یہ چیزیں گھر میں نہیں پکنی چاہیے، بچوں کا علیحدہ پکاؤ تو پکاؤ، میرے لیے یہ نہ پکے۔ کیا نہ پکائیں جی؟ پالک نہیں کھانی، آلو نہیں کھانے، گوبھی نہیں کھانی، شلجم نہیں کھانے، کڑی نہیں کھانی۔ سن لیا میں نے، کٹاس، چینی استعمال، شوگر نہیں استعمال کرنی، یہ چیزیں نہیں کھانی۔ سر پہ قرآن رکھ کے شیعان حیدر قرار، حضرت عباس کے غلام میرے سامنے بیٹھے ہو، جعفر کا دل کا درد ہے جو میں آپ سے بیان کر رہا ہوں۔ یہ جو لکھا ہوا ہے کہ پالک، آلو، گوبھی، کڑی، چینی، شوگر، یہ وہ استعمال نہیں کرنی، یہ حلال ہی ہے نا، حرام تو ان میں کوئی چیز نہیں ہے نا۔ شرم آنی چاہیے علی کے شیعہ کو، ڈاکٹر کے کہنے پہ حلال چھوڑ دیتا ہے، علی کے کہنے پہ حرام ہی نہیں چھوڑتا۔ شاباش علی حق۔ یہ دیکھ ماتمی کیسے سن رہے ہیں میرے مولا کی تبلیغ۔ حق، تھک جاؤ گے، حیدری ختم ہوگی جعفر کی پڑھائی، زندگی باقی تو کل ملاقات کریں گے 7:20 پہ۔ کھڑے رہو، ایک گناہ کے پیچھے 100 سال کھڑا کرے گا، ایک پیشی 1000 سال کی ہوگی۔ تو میں تو کانپ گیا کہ یار ایک گناہ کے پیچھے 100 سال کھڑا کرے تو کتنے گناہگار ہیں ہم، کتنے عرصہ کھڑے رہیں گے۔ مولا کی منبر کے تقدس کی قسم، جیسے میں نے کتاب کا ورق الٹا تو میری روح واپس لوٹی اور یکدم بلا ساختہ میرے منہ سے نکل گیا واہ۔ بچے بچے گھر والے جا کے آدھی رات کو واہ واہ کر رہے، اس کو کیا بنی؟ جب گھر والوں کو سنایا تو پھر پورے گھر نے کہا واہ۔
آج ہزاروں کی تعداد میں مجھے مل گئے ہو، 10-12 بندے تو خوش ہو جائیں گے۔ اگلے صفحے پہ لکھا تھا، حضرت علامہ حافظ رجب البرسی فرماتے ہیں کہ پیشیاں شروع ہونے سے پہلے، اللہ کی عدالت کی پیشیاں شروع ہونے سے پہلے عرش سے اللہ کی آواز آئے گی، یا علی جی مالک، ذرا اپنوں کو بھیج باقیوں سے پوچھ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان میرا یا علی شہنشاہ ہے میرا اللہ، تو نے علی جیسا امام ہمیں عطا فرمایا ہے۔ اللہ اکبر۔ کبھی علی کی ولایت پر چونچا نہیں کرنی۔ 3 حکم ہے علی کی ولایت کے لیے۔ علی کا ذکر بھی عبادت ہے، علی کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ ہم علی کو نہیں دیکھ سکے اس جہان میں، علی کا ذکر کرو وہ بھی عبادت ہے۔ نہ کرنے دے زمانہ علی علی، تو محمد فرماتے ہیں دل میں علی کو بسا لو، پھر بھی عبادت ہے۔ اسی علی کی ولایت کے لیے وہ بی بی پیدل چلی ہے جس کے قد سے اس کے بھائی بھی واقف نہیں تھے۔ تھوڑی ہے تو میں پتر قربان کر دوں۔ 40-45 منٹ ہو گئے پتہ بھی نہ چلا، لیکن مقصد تو اب رونے کا ہے۔ کتنی راتوں کا مہمان رہ گیا ہے حسین غریب۔ آج 4 تو ختم ہو گئی، 5 6 7 8 9 5 دن کا مہمان ہے۔ بس پھر شام غریبہ ہوگی، اکیلی علی کی بیٹی ہوگی۔ آج جو حکم دیا ہے سادات نے اسی کے گرد طواف کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ کے اندر سیدہ راضی ہیں، ورنہ ہے کہاں نکلتی ہے جب تک زینب عالیہ خیرات عطا نہ فرمائے۔ آپ کا ہے کرنا دلیل ہے کہ مخدومہ راضی آپ پر، بانیانوں پر، عزادار پر جو حکم دیا ہے وہ کوفے کے غریب کا ہے۔ اللہ اکبر۔ 9 ذی الحج کو حضرت مسلم کی شہادت ہے۔ آج 4 محرم ہو گئی ہے، ابھی تک مسلم دفن نہیں ہوا۔ مر جائے اللہ کرے جعفر، عقیل کے بچے کے میں دکھ نہ پڑتا، میں نوکر ہو گیا سمجھا۔ ہے امیر مسلم لیکن اللہ جانے غریب کتنا ہے۔ حضرت زیدی صاحب قبلہ فرماتے تھے کہ مسلم کربلا کا دیباچہ ہے۔ میں دیباچہ سمجھاتا ہوں بچوں کو۔ مثلا میرے بیٹو 1000 صفحے کی کتاب لکھی ہوئی ہو، جو پہلا صفحہ ہوتا ہے نا وہ دیباچہ ہوتا ہے، یعنی جو 1000 صفحے میں ہے وہ 1 صفحے میں ہوتا ہے۔ جو کربلا میں ظلم ہونا تھا وہ پہلے مسلم کے ساتھ ہوا ہے۔ کی حیبت آ رہی ہے، لاہور والی بی بی راضی ہے، تیرے شہر کو پسند کیا ہے علی کی بیٹی نے، اور الحمدللہ روزہ بھی کھل گیا ہے، زیارت کر سکتے ہو۔ آپ کے شہر کو بھیجن پسند کیا ہے نا۔ اتنی ہے ضرور کرنا کہ لاہور والی بی بی کو یہ احساس نہ ہو کہ میں کسی غیر ملک میں ہوں، واقعاً بی بی کو احساس ہو کہ میں اپنے گھر میں ہوں۔ اور منت کر رہا ہوں ہر سید کی، ہر عزادار کی، ہر ماں کی، ہر بیٹی کی، ہر مرشد زادی کی۔ چھوٹا حسین کا مداخان ہوں، ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوں۔ جب بھی کوئی ذاکر، عالم، خطیب، واعظ حضرت مسلم یا حضرت مسلم کے بچوں کی غربت پڑھے نا، تھک بھی گئے ہو، ایک دفعہ کوشش کر کے اونچی ہے ضرور کرنی ہے۔ پوچھو جعفر اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے حسین غریب ہے، لیکن 11 محرم والے دن حسین کی لاش پہ ایک ایک بین بہنوں نے کیا، ایک ایک بین بیٹیوں نے کیا۔ کتنا غریب ہے حضرت مسلم جس کی لاش پہ نہ کوئی بیٹی رونے والی تھی، جس کا ہاتھ آزاد ہے ایک دفعہ سر پہ مار لو، ناراض نہ ہونا۔ جو جوان ہو، بزرگ نہ بھی ماتم کرے تو خیر ہے۔ آپ کے ہاتھوں پر میں بیٹے قربان کر دوں جو سر پہ ہاتھ مارنے لگ گئے۔ اللہ حوصلہ بابا جی، حوصلہ۔ میں رات سے ڈرا ہوا ہوں ان جوانوں سے،
رات آپ نے ڈھیر سارا آپ کو تکلیف دی، اب کیا کریں، غربت ہے ہی ایسے۔ 9 ذی الحج کو حضرت مسلم کی شہادت ہے، حضرت مسلم کی بیٹی ہے جناب حمیدہ خاتون۔ یہ جس طرح جناب حسین کو جناب معصومہ سے پیار تھا، حضرت مسلم کو اسی بیٹی سے زیادہ پیار تھا، جناب حمیدہ سے، بابا کے بغیر رہتی نہیں تھی۔ 9 ذی الحج کو مسلم مارے گئے، 2 محرم کو حسین کربلا پہنچے۔ 9 ذی الحج سے 2 محرم تک حضرت حمیدہ بابا کا راہ دیکھتی رہی، کہیں نہ کہیں سے بابا ضرور آئیں گے۔ جیسے حسین 2 محرم، میرا سید حوصلہ، جیسے حسین 2 محرم کو جنگل کربلا میں پہنچے، حضرت حمیدہ نے جناب رقیہ سے کہا اماں آج ماما جنگل میں پہنچ گئے، بابا جہاں بھی ہوں گے نا آج ضرور آ جائیں گے۔ نہیں آئے 2 محرم کو مسلم، 3 4 5 6 کو بھی مسلم نہیں آئے۔ جیسے 7 محرم کا دن چڑھا، اللہ کرے مر جائے جعفر بی بی یا یہ سارے ہے کریں، ایسا درد والا دن تھا 7 محرم کا، دنیا کے جانور پانی پیتے رہے۔ حسین کی 4 سال کی سکینہ خالی جام لے کر کبھی اس خیمے میں جاتی ہے، اللہ مان نہ تھکنا، غازی کا واسطہ نہ تھکنا۔ 7 محرم کا دن گزرا، ان آنکھوں کو سلام ہے میرے چندہ جو آپ کے سمندر بن گئے، میں جان ناراض نہ ہونا۔ جناب مسلم نہیں آئے، سارا دن جناب حمیدہ راستہ دیکھتی رہی۔ 8 کو جناب مسلم نہیں آئے، 9 کو حضرت مسلم نہیں آئے، 10 محرم کا دن چڑھا، حسین نے اکبر کے کلیجے سے برچھی نکالی، مسلم نہیں آئے۔ عباس کے بازو کٹ گئے، مسلم نہیں آئے۔ اصغر کا تیر لگ گیا، مسلم نہیں آئے۔ قاسم کی لاش پامال ہو گئی، راستہ دیکھتی رہی جناب حمیدہ، بابا نہیں آئے۔ میں ماتم کروں ثواب آپ کو، ایک وقت ایسا آیا کربلا میں کہ جناب حمیدہ نے اپنی اماں جناب رقیہ سے کہا اماں بابا آ بھی جائے تو میں نے بابا سے بولنا نہیں۔ پتہ ہے کب؟ جب 9 لاکھ بدماش کے سامنے کتے شمر نے زینب کے برقے میں ہاتھ ڈالا۔ حمیدہ کہتی اماں اب مارا بچی کیا گیا ہے، جو زینب کے ماتمی ہو ایک دفعہ سر پہ ہاتھ مارو، جو بی بی کے نوکر بیٹھے ہو ہے سیدہ حوصلہ۔ حوصلہ 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 میرا بیٹا حوصلہ، ابھی تو بات ایک اور آگے ہے۔ 10 محرم کا دن گزر گیا، 11 محرم کا سورج طلوع ہوا، اکبر کی شادی کے زیور سجائے گئے۔ یہی کہہ سکتا ہوں اور کیا کہوں، محملوں پہ سید آزادیہ سوار ہو گئی۔ یہ آدھی رات کو قافلہ پہنچا تھا 11 محرم کو کربلا سے کوفہ، آدھی رات کو، ڈھیر سارا سفر بھی نہیں ہے، 40 میل تھا اس وقت، اب 100 سے زیادہ کلومیٹر بنتے ہیں۔ تو 11 محرم کو چلا، ظہر کے بعد آدھی رات کو پہنچا۔ ایک سجد ضرور ہے کر دے تو جملہ میں کہنے لگا ہوں، دروازے بند ہو گئے شہر کے، کوفہ کے۔ شمر نے کہا بتاؤ ابن زیاد کو، ہم آل محمد کو قید کر کے لے آئے ہیں۔ اس کتے نے پتہ اندر سے کیا پیغام بھیجا، اس نے کہا کہ اسے کہو کہ میں سو گیا ہوں، کھڑی رہے علی کی بیٹی۔ حوصلہ، سر پہ اگر سارے ہاتھ مارو تو جملہ پورا پڑھ دوں، جو جوان ہو بزرگ سر پہ ہاتھ نہ مارنا۔ میری مائیں بہنیں بیٹیاں آپ کی آواز جناب رقیہ سن رہی ہے، میرے جوانوں آپ کی آواز جناب حمیدہ خاتون سن رہی ہے، آپ کی آواز سے سر پہ ہاتھ مارنا، سینے پہ اب نہ مارنا۔ کھڑے کھڑے کھڑے، اچانک پتہ نہیں کیا نظر آیا جناب حمیدہ کو، اتنی تڑپی مسلم کی بیٹی کے ہاتھوں کی رسیاں ٹوٹ گئی۔ سجاد سے کہتی ہے سجاد بھیا کیا کوفے والے لاشیں دفن نہیں کرتے؟ یہ کس غریب کی لاش ہے جو دروازے پہ لٹکی ہوئی ہے؟
سجاد کہتی ہے کوئی غیر نہیں تیرا بابا ہے. بس کر دو سید, بس کر دو میرے بچوں. حوصلہ حوصلہ میرا بیٹا. سید اب اجازت دے دو, آگے پھر مشکل کہانی ہے. وہ نہ تھکنے والی قوم, اور تمہارے اندر کتنا درد ہے حسین کی غربت کا. وہ حضرت مسلم باب الحوائج آپ کے کسی کا محتاج نہ فرمائے, جو ہاتھ سر یا سینے پہ مار رہے ہو. چالیس 40,000 بندے نے حضرت مسلم کے ہاتھ پہ بیعت کی تھی. یزید کتے کو پتا چلا کہ حسین کا سفیر کوفے میں آ گیا, اس نے کوفے کا گورنر تبدیل کیا, ابن زیاد حرامی کو بھیج دیا. حوصلہ مرشد. ابن زیاد حرامی نے بیٹھ کر اعلان کر دیا جس کے گھر سے مسلم ملا اس گھر کے بندوں مردوں کو مار دو, عورتوں کو قید کرو, سامان لوٹو, گھر جلا دو. اگلے دن جو مسلم نے نماز پڑھائی نا, صرف 3 بندے, 2 بیٹے 1 ہانی. کوفہ میں مزار ہے جناب ہانی کی, یہ حضرت مسلم کی ہے, یہ جناب مختار کی ہے, تھوڑے فاصلے پہ جناب ہانی ہے. مسجد کوفہ میں آدھی رات کے وقت آگا جی کرو دعا میں مر جاؤں. یہ جملہ مجھے چھری کی طرح لگتا ہے, غازی کی قسم میں قسم کھا رہا ہوں. ایک ہاتھ کے ساتھ محمد ہے, دوسری انگلی کے ساتھ ابراہیم ہے. ایک دروازے پہ دستک دی حضرت مسلم نے, کوفہ کے کسی بے حیا نے دروازہ نہ کھولا. 2 شہزادے آل محمد کے گھر کے پھول پریشان ہوئے بابا کو دیکھ کر. ہائے کر دینا میرے چندہ. حضرت مسلم کہتے ہیں میرے بچوں گھبراؤ نہیں, اس کوفہ میں میرا ایک دوست رہتا ہے قاضی شرائع. یہ حضرت مسلم کے بچپن کا دوست ہے, جب علی کی حکومت تھی کوفہ میں. قاضی شرائع, ہو میں تیری ہے پہ بارہ جاؤں. قاضی شرائع کے دروازے پہ دستک دی مسلم نے. اندر سے قاضی نے پوچھا من انت علی البابی, کون ہے میرے دروازے پر؟ آواز دے کر کہتی آدھی رات کو کوئی مسافر کوئی بے وارث ہو سکتا ہے. آواز پہچانی قاضی نے, مسلم ہو؟ ہاں میں مسلم ہوں. اندر سے کہتا ہے میں تجھے پناہ نہیں دے سکتا. ابن زیاد حرامی کا حکم سنا ہے, مجھے یقین ہو گیا ہے کہ لاہور والی تشریف لے آئی ہے. آپ کی حیبت آ رہی ہے کہ وہ لاہور والی آج اس امام بارگاہ میں آ گئی ہے. اگر آپ بی بی آ گئی ہو تو یا مجھے موت دینا یا ان سب کو ہے کہ خیرات دینا. حضرت مسلم کہتے ہو قاضی مجھے پناہ نہ دے, تھوڑا سا دروازہ کھول کے مجھ غریب کی بات سن. قاضی نے دروازہ تھوڑا سا کھولا تو 2 بچے دیکھے. مسلم تیرے بچوں کو بھی میں پناہ نہیں دے سکتا. حضرت مسلم کہتے ہیں میں بچوں کی پناہ مانگنے نہیں آیا, ایک احسان لگا مجھ مسافر پہ, ایک لمحے کے لیے ان دونوں بچوں کو دروازے کے پیچھے کھڑا کر, جب میں اگلی گلی کا موڑ مڑ جاؤں ان کو باہر نکال دینا, جدھر تقدیر آئی ان کو لے جائے. نیچے سر نہ کیا کرو ماتمیوں, سر اونچا کر کے غریبوں کو رویا کرو. چہروں کے رنگ بدل گئے آپ کے, میرا تو دل کر رہا میں چھوڑ دوں. حوصلہ میرا بیٹا, حوصلہ میرا چندہ. فرماتے میں جب گلی کا موڑ مڑ جاؤں نا ان دونوں بچوں کو نکال دینا, جدھر تقدیر آئی لے جائے گی. اس نے ٹھک سے دروازہ بند کیا. اب میں کس کو کہوں کہ ماتم نہ کرے اور کس کو کہوں کہ کر. کوئی ہاتھ ایسا مجھے تو نظر نہیں آیا بھرے پنڈال میں جو اس نے ماتم نہ کیا ہو. قاضی نے دروازہ بند کیا. حضرت مسلم نے اپنی عبا اتاری, بلا تشبیہ گلی میں بچھائی. ایک طرف محمد کو لٹایا, دوسری طرف ابراہیم کو, درمیان میں بچوں کو تھپکیاں دیتے رہے.
باپ کے ہاتھ کے لمس محسوس کر کے تھکے ہوئے سید سو گئے. بابا جی کرو دعا میں مرنا یا یہ ہے کرے. جیسے بچے سوئے نا, سوئے ہوئے بچوں کو چھوڑ کے مسلم چل پڑے. اے حسین, یا سر دے ہاتھ مار لے میرا پتر, مار لے سر دے ہاتھ, کچھ نہیں ہوتا, ہاتھ کھول لے. زد کر کے بیٹھ کے جنہیں گھڑی بنی ہے. 2 قدم آگے چلتے ہیں, 4 دفعہ پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں سو رہے ہیں یا کسی نے اٹھا لیے. طوا کے دروازے پر آیا حضرت مسلم, دستک دی اندر سے مائی طوا نے پوچھا کون؟ فرماتے طوا میں مسلم ہوں. بسم اللہ پڑھ کے اس نے دروازہ کھولا. آ میرا بادشاہ, آ میرا شہنشاہ, آ میرے سردار, میں تیری غریب نوکر ہوں. شریف مہمان تھا, کچھ نہیں مانگا طوا سے. فرماتے مجھے مصلی دے, میں اللہ کو 2 سجدے کر لوں. مصلی پہ بیٹھ کے اللہ جانے عقیل کے بیٹے کو کیا یاد آیا. طوا سے کہتے طوا میں ہاشمی لہو ہوں, میں تیرے برکے کا ضامن ہوں, ایک احسان مجھ غریب پہ لگا. طوا کہتی مولا حکم کرو. فرماتے یہ ذرا قاضی کے دروازے تک چلی جا, صرف دیکھ کے آ سو رہے ہیں. وہ میرا بیٹا یا کسی نے اٹھا دیے. ابھی یہ باتیں ہو رہی تھی کہ باہر گھوڑوں کے ٹاپوں کی آواز آئی. میرا بیٹا ہر ہاتھ سر پہ مار لو, آپ کو آنسو مل جائے گے. آنسو کی ضامن ہے علی کی بیٹی, میرا کام لفظ پہنچانا ہے. آنسو آپ خود مانگے, ہے بھی مانگے. ادھر طوا نے پانی کا پیالہ بھرا. حضرت مسلم سے کہتی ہے آپ میرے مہمان ہیں مولا, میں آپ کی غریب مومنہ ہوں, میرے گھر میں اور کچھ نہیں ہے, مہربانی فرمائے یہ پانی کا پیالہ قبول فرمائے. ابھی حضرت مسلم نے پانی پکڑا نہیں کہ باہر گھوڑوں کا شور آیا. مسلم کہتے طوا پانی رکھ, یہ بڑے حرام زادے ہیں, یہ تیری 4 دیواری کی عزت کو پامال کریں گے. میں غیرت مند گھر کا غیرت مند فرد ہوں, میں باہر جا کے ان کا مقابلہ کروں گا. پڑھتے ہیں سارے کہ لڑتا رہا, لڑا بھی, لیکن مجھ سے پڑھا نہیں جاتا. جس کے بچے بازار میں رل گئے ہوں, وہ غریب کتنا لڑا ہوگا. اسی جملے پر میں چھوڑ دوں گا, اگر پوری پکار نہ آئی ہے کی پھر مجھ سے آگے نہیں پڑھا جائے گا. مصائب کی توہین نہیں ہونی چاہیے. اگر بچے جوان ہے پوری کرو گے تو پھر غربت ہی غربت ہے. طوا نے پانی پکڑ کے ہاتھ میں لیا, حضرت مسلم بہ رہے, لڑتے لڑتے لڑتے. کہنے میں مسلم ہے, باقی سارا زخم ہے. ہائے ہائے رسیوں میں جکڑ لیا حسین کے سفیر کو, تلواریں نکال کے بے غیرت ساتھ چل رہے ہیں. میں نہیں پڑھ سکتا کہ کس انداز سے مسلم کو چلا رہے تھے. پھر تم مجھے مار دو گے یا خود گھر تک ٹکرے مارتے جاؤ گے. جیسے طوا کے دروازے سے آگے سے حضرت مسلم کو گزرنے لگے نا, تو طوا دروازہ کھول کے بہ رہی. ابن زیاد کے سپاہیوں سے کہتے رکو بدماشو, میرا مہمان تم نے پکڑا ہے, آل محمد کے گھر کے فرد کو تم نے مارا ہے, میرا مہمان ہے, میں کچھ نہیں کر سکتی, اسے پانی ضرور پلاؤں گی. ابن زیاد کی سپاہیوں کا جو جرنیل تھا وہ سپاہیوں سے کہتے ہٹ جاؤ, اسلام میں عورت کا بڑا مقام ہے. میں کہتا ہوں طوا کا حیا کرنے والوں, اس وقت کہاں غیرت مر گئی تھی جب شام کے بازار میں زینب ایسے چل رہی تھی جیسے اکبر کی لاش میں حسین چلا تھا. 5 لاکھ بدماش ناچتا رہا. سید حوصلہ, سر پہ ہاتھ مار رہے, ادھر ادھر نہ دیکھ, اپنی عبادت کرو, وہ سید ان کے جذبات ہیں. اللہ اکبر. ختم ہوگی میری پڑھائی, سادات عظام راضی رہنا. 25-27 منٹ ہو گیا مجھے غربت پڑھتے ہوئے, ابھی بھی پوری نہیں ہوئی. ہاتھ نہ باندھے, میں گنہگار ہو جاؤں گا.
توا پانی کا پیالہ لے کے حضرت مسلم کے آگے آئی، بادشاہ میں آپ کی کمزور ضعیفہ غریب نوکر ہوں، مولا میں آپ کو چھڑوا نہیں سکتی، لیکن پانی تو آپ قبول فرمائے۔ حضرت مسلم کہتے توا تو دیکھ تو رہی ہے کہ میرے ہاتھ مصروف ہیں، خود پلا، تیری حسرت ہے تو پوری کر۔ یوں توا حضرت مسلم کے لبوں کے قریب پانی کا پیالہ لائی، سارا خون تھا، اور میرا بچہ پہلے ماتم کرنے لگ گیا، پانی نہ رہا، خون بن گیا۔ حضرت مسلم کہتے توا واپس کر، یہ پینے کے قابل نہیں رہا۔ تو مولا کیا کروں؟ فرمایا یہ جو بازار کی دیوار ہے نا، اس پہ یہ پانی گرا دے، پانی ضائع ہو جائے گا، میرے خون کے نشان رہ جائیں گے۔ مسلم کہتے میری شہادت کے 33 دن کے بعد ایک لٹا ہوا قافلہ اس بازار سے گزرے گا، انہیں میری طرف سے کہنا اگر آپ نے پانی نہیں پیا تو نوکر نے بھی نہیں پیا۔ نہ کرو یار، ہاتھ نہ بنو میرا پتر، میں گناہگار ہو جاؤں گا۔ چھوٹے چھوٹے بچے ہاتھ باندھتے ہیں، مجھے سکینہ کے بندھے ہوئے ہاتھ یاد آ جاتے ہیں، جو شمر کے سامنے کہتی تھی اسے نہ مار، اس کا چھڑانے والا کوئی نہیں ہے۔ اب جو اگلا جملہ ہے، یا مجھے مار دو گے یا گھر تک ٹکرے، روکا ہے تو رک گیا جعفر۔ 9 ذی الحج کو حضرت مسلم کی شہادت، حسین مولا کو پتا چلا میرا بھائی مارا گیا، اکیلا بیٹھ کر حسین بہت روئے، اکیلے، کسی کو بتایا بھی نہیں۔ جب دل کو آفاقہ ہوا رونے سے، بلا تسبیح عباس سے آنکھیں صاف کی، اس خیمے میں آئے جہاں جناب زینب عالیہ بیٹھی تھی۔ 2 ہستیاں اور بھی خیمے میں تھی، ایک جناب فضا، ایک حسین کے سینے کا تعویذ جناب سکینہ۔ حسین تھک گئے ہو یار۔ حسین خیمے میں آئے، اٹھی مسلح سے علی کی پاک بیٹی، یہ بہنیں جانتی ہیں۔ حسین کو دیکھ کر جناب زینب نے فرمایا حسین تجھے پتا ہے نا میرا بھائی، میں زینب تیرے چہرے کی عاشق ہوں۔ حسین تیری روئی ہوئی آنکھیں زینب سے نہیں سکتی، جلدی بتا۔ نانا یاد آیا، سغرا یاد آ گئی، اماں ام البنین یاد آ گئی، ماں زہرا کی قبر یاد آئی۔ حسین بہن کی گردن میں باہیں ڈال کر کہتے ہیں زینب نہ نانا نہ بابا نہ اماں، روتے کیوں ہو؟ فرماتے ہیں زینب تیری آمدن خیر کی ہو، مسلم مارا گیا، مسلم کا نام آیا، اونچا روئی علی کی بیٹی۔ سید حوصلہ کرو تو ایک جملہ کہوں، جب رونے سے کچھ دل کو آفاقہ ہوا، یہ منظر دیکھ رہی ہے 4 سال کی سکینہ، بابا جی مولا کی قسم ہے، معصومہ دیکھ رہی ہے، آفاقہ ہوا۔ حسین مسند پہ بیٹھے، فرماتے اما فضا جی مولا یہ میری رقیہ بہن کے خیمے تک چلی جاؤ۔ مولا کرنا کیا ہے؟ فرمایا جو مسلم کی بیٹی ہے نا عاتقہ، اسے ذرا لے آؤ، جسے عاتقہ خاتون کا پتہ ہے اس کی ہے نکل گئی ہے، پتہ نہیں کتنی غریب ہے لاہور والی سید زادی، ہر بی بی کا کربلا میں بیٹا مارا ہے، لاہور والی کی ایک بیٹی بھی ماری گئی۔ سید نہیں پڑھ سکتا جناب عاتقہ کی غربت میرے جوانوں، اشارہ سمجھو تو ٹکرے مارنا شروع کر دو گے۔ شام غریباں کو جب کتے گھوڑوں پہ چڑھ کے آئے، پتہ ہے کیسے شہید ہو گئی مسلم کی بیٹی جناب زینب، اشارہ سمجھنا ماتمی ہو تمہیں زینب کی چادر کا واسطہ۔ جناب زینب جب عاتقہ کی لاش پہ آئی نا، مقتل کی طرف منہ کر کے علی کی بیٹی کہتی ہے حسین تیرے پاس عبا تھی، تو نے قاسم اٹھایا تھا، میں عاتقہ کی لاش کیسے اٹھاؤں؟ میری چادر اکبر کا قاتل لے گیا۔ بس کر دو سید، پڑھوں ایک جملہ پھر
सलाम। माफी दे दो। हाय हाय, पता नहीं किस अंदाज से शहीद हो गई। नहीं पढ़ सकते, बंदे मार देंगे। जनाब फिजा जाके जनाब आका को ले आई। अब पूरा पिंडाल उठ के भी टकरे मारे तो हमसे हक अदा नहीं होता। जनाब सकीना सलामुल्लाह अलैहा ये मंजर देख रही हैं। जनाब आका आई, हुसैन मौला ने अपनी भांजी को, बेटी को झोली में बिठाया, ढेर सारा प्यार किया। प्यार करने के बाद अकबर का बाबा कहते हैं, आलिया बहन जी हुसैन, वो जब हम वतन से चले थे मदीने से, हाँ हुसैन, मैंने कुछ यमनी दुर आपके पास है। ये मंजर देख रही है जनाब सकीना, यमनी दुरों की जोड़ियां आपके पास अमानत रखवाई। हाँ हुसैन, मेरे पास महफूज है। शबीर कहते हैं उनमें से एक दुरों की जोड़ी की जरूरत पड़ गई है। जनाब ज़ैनब ने यमनी दुर दिए। हुसैन ने हजरत आतिका के गोशवारों में अपने इमामत वाले हाथों के साथ दुर पहनाए। पहनाने के बाद प्यार शुरू किया। आखिर आले मोहम्मद के घर की बेटी थी, मामू के प्यार को समझी। यूं मामू को देख के कहती है, मामू आपका प्यार बताता है मैं यतीम तो नहीं होगी। हुसैन कहते हैं, आतिका तेरा बाबा कूफा में मारा गया। जिसने सुन लेना उसमें वाजिब है सर पे हाथ मारना। जनाब आतिका कहती है, मामू मेरा बाबा मारा गया, आप मुझे दुर पहना रहे। हुसैन कहते, बेटा हम अरब वालों का रिवाज है, जिस बच्ची का बाबा मारा जाए हम उसे दुर पहनाते हैं। ये बात सकीना के जहन में बैठ गई। जब आई ना शाम गरीबा, शम्र कुत्ते ने सकीना के दुर्रों में हाथ डाला। तड़प के शबीर की बेटी कहती है, बाबा तू तो कहता था दुर पहनाए जाते हैं। और औखी गल है सैयद, मेरे बच्चों मार दोगे मुझे। सकीना कहती है, बाबा मेरा कातिल मेरे दुर ले गया। हुसैन की लाश ने तड़पना शुरू किया। एक काले